کافر آئے مشرک آئے اور آپ کی رحمت والی چادر برکت والی چادر اللہ کے پیغمبر جی ہمارے پاس بھی چادریں ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نانا میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، کہ اتنی میری عزت تیری حویلی کے اندر، اتنی میری عزت تیری چار دیواری کے اندر محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے یاروں کے اندر محفوظ تھی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بند کر جاؤ۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالی سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس موضوع کا نام ہے اخلاق والی تلوار۔ ایک تلوار لوہے کی ہوتی ہے، اگر اسے چلایا جائے تو انسان کی جان جاتی ہے، اور ایک تلوار اخلاق والی جو استعمال کی جائے تو ایک انسان نہیں بلکہ کئی انسانوں کی جان بچ سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام یہ شدت پسند مذہب ہے، اور جہاد کے نام آئے تو اور زیادہ چڑ جاتے ہیں کہ بھائی جہاد کے ذریعے تو لوگوں کی جان لینا آتی ہے، لوگوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے، سب سے بڑھ کر جو سبق ہے وہ اخلاق والا ہے۔ اسی اسلام کے اندر جس نے ہمیں اچھے اخلاق رکھنے کی ترغیب دی ہے، اس کی طرف نظر دوڑائی جائے تو جہاد کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ اب جہاد کے لیے ہمیں اسلام نے کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ بچہ آ جائے معصوم اسے قتل نہ کرو، عورت آ جائے اسے قتل نہ کرو، بوڑھا آ جائے اسے قتل نہ کرو، بلکہ مقابلہ جوان کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر یہی بات مان لی جائے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے آیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر 13 سال جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آئیں وہ کس طرف جائیں گی؟ صحابہ کرام تو پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اگر وہ تلوار کے ذریعے اسلام لاتے تو موقع دیکھتے ہی اس مذہب سے نکل جاتے، لیکن وہ مرتے مر گئے، اسلام کو چھوڑا نہیں۔ سب کو چھوڑنا برداشت کر لیا لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں۔
تو یاد رکھو جب بات آئے جنگ اور جہاد کی تو پھر تلوار بھی چلتی ہے، بات آئے جنگ اور جہاد کی تو پھر تلوار بھی چلتی ہے، لیکن بات آئے جب دین کی دعوت کی، اسلام کو پھیلانے کی، تو پھر اخلاق بھی چلتے ہیں۔ اخلاق بھی اور تلوار بھی دونوں چلی تو دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن تلوار اس لیے نہیں چلائی گئی کہ لوگ تلوار کے ذریعے ڈر کر اسلام قبول کریں۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، تلوار کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک مشرک آیا، اللہ کے نبی کی تلوار اٹھائی اور آواز کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، مجھے تو بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی کی الفاظ کے اندر ایسا دبدبا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ تلوار گری، اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اندر پکڑ لیا، فرمایا اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا، تو بتا۔ باتیں چلی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہنے لگا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا، تجھے معاف کیا۔ اب اگر تلوار کے ذریعے اسلام لانا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کہتے نا بھائی پڑھ کلمہ نہیں تو گردن اڑا دوں گا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات ہم نے کرنی ہے اخلاق پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا کہ جو مقام اور مرتبہ انسان کو اخلاق کے ذریعے ملتا ہے وہ نماز روزے کے ذریعے بھی نہیں ملتا۔ اور یہی چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو یہ آپ کے قدموں کے اندر بیٹھنے والے صحابہ یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ رکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر میرا پاک پیغمبر آپ سخت دل والے ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے کبھی بھی آپ کے پاس نہ رہتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام ہیں، دیہات کا رہنے والا ایک بندہ آیا، پیشاب کی حاجت آئی، مسجد نبوی کے اندر جا کر بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام دوڑتے ہیں کہ یار یہ مسجد ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کے ہے، شور مچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ یار، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ جس وقت فارغ ہوا
اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا، میرے صحابہ جاؤ پانی انڈیل دو، جگہ کو صاف کر دو، نجاست کو ختم کر دو۔ اس دیہاتی کو بلایا، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے کہ اللہ کے پیغمبر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بلا کر فرمایا، یار یہ مسجد جو ہے یہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، یہاں پر ایسے کام نہیں کیے جاتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آیا کس وجہ سے ہے، کیوں آیا ہے، کس کام سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمانے لگا، اللہ کے پیغمبر جی میں نے سنا تھا آپ کے پاس بڑا مال آیا ہے، آپ بڑے سخی ہیں، مال کی ضرورت ہے، مال لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جوڑا کپڑوں کا بھی دیا، اللہ کے نبی نے سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا، اللہ کے نبی نے ایک ریوڑ بکریوں کا بھی عطا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کھانا کھلا کر رخصت کر دیا۔ جس وقت میاں اپنے علاقے کے اندر گیا، اپنے گاؤں کے اندر گیا، اپنے قصبے کے اندر گیا، اپنے برادری والوں کے سامنے اپنی ناتانیوں کو بھی اعلان کر رہا ہے، اپنی برادریوں والوں کے سامنے جو خود کر کے آیا ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی دعوت جو تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق جو تھے، اللہ کے نبی کا پیار جو تھا وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ کہنے لگا، یار دیکھو نا کتنا بڑا میں نے جرم کیا ہے، لیکن ڈانٹا تک نہیں ہے، اتنے پیار سے سمجھایا، اتنا اعلیٰ اخلاق والا وہ نبی ہے، یار تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ واپس جس وقت اللہ کے نبی کی دربار کے اندر آیا، 300 کا قافلہ لے کر آیا، جو آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تھا وہ ایک، لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھ کر خود بھی، جس وقت اللہ کے نبی کی اخلاق دیکھے نا تو آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ واپس ہوا، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ خود بھی کلمہ پڑھا اور علاقے کے اندر جا کر علاقے والوں کو بھی دعوت دی کہ بھائی ایسا پیغمبر ہے، ایسا نوجوان ہے، آپ بھی آؤ، اس کا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ تو 300 کا قافلہ لے کر اللہ کے پیغمبر کے دربار کے اندر پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے، جہاد سے قیدی قید لے کر کے لاتے ہیں۔ کچھ جانور بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر تقسیم کرتے کرتے حالات و واقعات دیکھتے ہیں، ایک عورت ہے جس کا سر ننگا ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والی چادر دی اور فرمایا، اس نوجوان عورت کے سر پر یہ چادر رکھ دو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر جی وہ کافرہ ہیں، مشرک ہیں، اور آپ کی رحمت والی چادر، برکت والی چادر، اللہ کے پیغمبر جی ہمارے پاس بھی چادریں ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نانا میرے صحابہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ اب ذرا توجہ میرا عزیز، کافر کی بیٹی کا سر ننگا تھا، مشرکہ کی بیٹی کا سر ننگا تھا، ہے تو مشرک کا کافرہ سر ننگا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یار میری چادر لے جاؤ، پر اس بیٹی کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے، آج ہم اللہ کے نبی کی امتی کہلوانے والے، آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانے والے، ہمارے گھروں کے اندر کیا حال ہے؟
یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے کافرہ عورتوں سارو ننگاؤ۔ اللہ کے نبی اپنی رحمت والی چادر اس کے سر پر اوڑھ دیتے ہیں، لیکن ایک عورت کا سر اللہ کے نبی ننگا نہیں رہنے دیتے۔ جس وقت یہ معاملات دیکھے اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگیں اللہ کے پیغمبر جی میرا باپ بڑا سخی تھا، بڑا نرم دل تھا۔ اللہ کے پیغمبر جی میرا باپ بڑا نرم دل تھا، بڑا سخی تھا، میرا باپ فوت ہو گیا ہے حاتم تائی، اور میرا خبرگیر جو تھا اللہ کے پیغمبر جی وہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اللہ کے پیغمبر جی اگر مجھے آزاد کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا خبرگیر کون تھا؟ فرمایا میرا بھائی عدی بن حاتم۔ اللہ کے نبی نے زاد راہ یعنی کہ راہ کا خرچہ جو راستے پر آنا تھا وہ بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور اللہ کے پیغمبر نے حفاظت کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھی ساتھ بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر بھیج دیتے ہیں، چلتے چلتے جس وقت وہ صفانہ حاتم تائی کی بیٹی اپنے گھر کے اندر جاتی ہے، عدی بن حاتم بھائی دیکھتا ہے کہ میری بہن آ گئی ہے، حیران ہو گیا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اکیلی میری بہن آ گئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس وقت میاں صفانہ کہنے لگی بھائی میں اکیلی نہیں آئی ہوں بلکہ میرے ساتھ 2 نوجوان ہیں، اللہ کے نبی کے 2 صحابہ اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں حفاظت کے لیے۔ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ بگا پرائے مردوں کے اندر غیر محرم ہے، میری عزت میری بہن کی عزت کہاں محفوظ ہوگی؟ اس وقت کہنے لگی میرے بھائی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اتنی میری عزت تیری حویلی کے اندر، اتنی میری عزت تیری 4 دیواری کے اندر محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے یاروں کے اندر محفوظ تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اتنی میری عزت تیری 4 دیواری کے اندر محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے صحابہ کے اندر میری عزت محفوظ تھی۔ بات کے اندر باتیں چلتی رہیں، صفانہ کے کہنے پر حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھی اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ اللہ اکبر۔ آؤ سنو ایک اور واقعہ۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے معاف کر دو، جو گھر کا دروازہ بند کر دے معاف کر دو، بیت اللہ کے اندر آ جائے معاف کر دو۔ لیکن کچھ بندوں کے اللہ کے نبی نے نام لیے، یہ جہاں بھی ہو قتل کر دو، جہاں بھی ہو۔ ان کے اندر ایک واشی نام کا آدمی ہے، وہ واشی جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور قتل بھی ویسے نہیں کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ جس وقت شہید کر دیا چہرہ بھی بگاڑ دیا، کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا، آنکھیں بھی نکال لی۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کا پیٹ مبارک چاک کر کے اندر سے دل وغیرہ بھی نکال دیا، ایسا چہرہ بنا دیا کہ پہچاننے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون ہے۔ جس وقت میاں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
اللہ کے نبی دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگ گئے۔ اب یہ ہمارے والا رونا نہیں تھا، ہم تو روتے ہیں نا کو پورے گاؤں کو سناتے ہیں۔ چلو اللہ کے نبی کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا بیچ میں، وہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی نے محبت کی بنا پر اپنے دادا ابراہیم کے نام پر نام ابراہیم رکھا۔ نام ابراہیم رکھنے کے بعد دائیا کے حوالے کر دیا۔ کبھی اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اپنے لخت جگر کو دیکھ کر آتے ہیں۔ 16 یا 17 مہینوں کا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کی طرف پیغام آیا، اللہ کے پیغمبر جی جلدی آئیں، ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اپنی جھولی کے اندر 16 یا 17 مہینوں کا ابراہیم ہے، ڈالتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دیکھتے ہیں کبھی سانس آ رہی ہے، کبھی سانس جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اچانک سانس رک جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، اللہ کے پیغمبر جی آپ تو منع کرتے تھے، آپ خود رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار یہ رونا منع نہیں ہے، وہ رونا منع ہے جس کے اندر بین کیے جائے، واویلا کیا جائے، پیٹا جائے، سینہ کھولا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو رسم و رواج کے اندر آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یار یہ تو محبت کے آنسو ہیں، بے اختیار آنسو ہیں، آنسو بہانا منع نہیں ہے، بین کرنا، سینہ پیٹنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے چچا کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موقع ملا تو اپنے چچا کے بدلے کے اندر 70 کافر ماروں گا، 70 کافر قتل کروں گا۔ وہ واشی فتح مکہ کے دن جان بچا کر بھاگ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو قتل کرنا ہے، کسی صورت کے اندر چھوڑنا نہیں ہے، واشی بھی ہے، جان بچا کر بھاگ گیا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کے پیغمبر جی اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے، اللہ کے پیغمبر جی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے جس وقت یہ ساری بات کہی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کا مسلمان ہونا میں اللہ کے نبی کے نزدیک 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندے کا مسلمان ہونا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے آؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا اخلاق، یہ تھا اللہ کے پیغمبر کا اخلاق۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جو ایک بار ہمیں ملے ہم اس کی خدمت ہی ایسی کرتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کبھی واپس اس کے پاس نہ لانا۔ اللہ اکبر۔ بھائی ابتدا کے اندر میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور وہ مقام جو نماز اور روزے سے بھی حاصل نہیں ہوتا، جو اخلاق کے ذریعے انسان کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ جس وقت دیکھا کہ بھئی اب کفار کو ختم کرنا ہے، نکالنا ہے،
پھر تلوار کو بھی چلایا۔ حبشے کا بادشاہ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر، اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں۔ فرمایا پورا قرآن میرے نبی کی اخلاق سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پڑھو گے تو میرے نبی کے اخلاق کا پتہ چلے گا، لیکن قرآن کے نزدیک ہی ہم نہ ہیں، قرآن کو سمجھے ہی نہیں، تو پھر اللہ کے نبی کے اخلاق کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا۔ جس وقت قرآن ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو اللہ کے نبی کے اخلاق بھی آئیں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ بھی پتہ چلے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔